السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وسند اولیائہ واحبابہ المعاذین لأعدائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا وله اجر کریم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق بلغنا رسول النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ دنیا میں آئے ہو تو کچھ کام کر جاؤ، دنیا میں آئے ہو تو کچھ کام کر جاؤ، خدا توفیق دے تو خدمت اسلام کر جاؤ، خدا توفیق دے تو خدمت اسلام کر جاؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم سب مل کر پڑھ لے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آپ حضرات ایک یہ نیم بنا لیں کہ ہر جمعہ کو آپ جب آئیں گے تو پہلے آپ آ کر کے ادب و احترام کے ساتھ بیٹھیں گے۔ ہر جگہ کا جو ماحول ہے اس طریقے کا آپ اچھا اور بہترین ماحول بنائیں کہ آپ پہلے بیٹھیں گے، اس کے بعد سنت پڑھنے کا سب کو ایک ساتھ موقع دیا جائے گا۔ ہم بھی پڑھیں گے اور آپ بھی پڑھیں گے، سنت ہے کہ نہیں؟ اب یہ کہ کوئی گفتگو ہو رہی ہو، کوئی کتنا ہی بڑا عالم فاضل اور عابد و زاہد ہو، پوری رات عبادت کرنے والا ہو، اور اس کے سامنے تقریر ہو رہی ہو یا نعت پڑھی جا رہی ہو یا وہ کچھ بھی کر رہا ہو، لیکن وہ اپنی پوری نماز کو صحیح سے نہیں پڑھ سکتا، کون ہے بھلا بتاؤ جس کے سامنے کوئی بات ہو رہی ہو اور وہ اپنی عبادت کو صحیح سے کر لے؟ کوئی عقل مند انسان تو نہیں کر سکتا۔ شاید ہی اسے دین دنیا سے کوئی مطلب نہ ہو تو وہ انسان بس ایک دکھاوے کے لیے سجدہ کر لے، دکھاوے کے لیے رکوع کر لے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہاں رکوع ہو رہا ہے، سجدہ ہو رہا ہے، قیام ہو رہا ہے۔ میرے محترم، وہ آپ ماحول نہ بنائیں کہ جو ادب و احترام کے دائرے میں جب بتایا گیا کہ ایک ٹائم فکس ہے، آپ کو بھی اور ہم کو بھی پڑھنے کا سب موقع دیا جائے گا، سب لوگ مل کے سنت پڑھیں گے انشاءاللہ، ہے کہ نہیں؟ اور جو ادب والے مؤدب لوگ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے، جن کو عقل و شعور ہوتا ہے تھوڑا سا، وہ لوگ بات کو مانتے ہیں، اپنی بات کو اوپر نہیں لے کے چلتے۔ اگر کسی کو شعور بتانے لگو، یہ ہوتا ہے گاؤں میں، جیسے یہ معین ہے، ان سے کسی نے کہا ارے تم اپنا کام کرو، اپن جاؤ، یہ والا نہ کرو، سمجھو معین، یہ والا نہ ہو کام کہ نہیں اپنا دیکھو۔ دین میں اپنا دیکھنا نہیں ہوتا ہے، دین میں سب کا دیکھنا ہوتا ہے، چاہے آپ ہو، ہم ہو، کوئی بھی ہو۔ اگر ہم حرام کام کر رہے ہیں تو جاہل، ایک بدترین جاہل آدمی، وہ کبھی ادب کے دائرے میں پوچھ سکتا اور کہہ سکتا ہے ہم سے کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں اس طرح سے نہیں، اس طریقے سے ہے۔ لیکن بے فضول بھی نہیں کسی کو ٹوکا ٹاکی ہونی چاہیے، جیسے کہ آج مسجدوں میں ہو رہا ہے، یہی کہ نہیں ہر جگہ کی بات ہے۔ خود کو چاہے استنجا اور پیشاب وضو کرنے کا طریقہ نہ آتا ہو،
لیکن ہر بات بات میں عالم مولانا کو ٹوکتے رہتے، یہ نہیں ایسے نہیں، وہ ایسے نہیں، وہ ایسا نہیں۔ کیا ضرورت پڑی ہے تمہیں؟ تم اللہ کے گھر آئے ہو عبادت کرنے کے لیے، عبادت کر کے چلتے بنو۔ ایسا ہونا چاہیے۔ لوگ اپنی عبادت کو دوسرے کے اوپر تھوپتے ہیں۔ کبھی جاہل کے سامنے کوئی عبادت، ایک ٹائم کا نماز پڑھنے والا آدمی جب جاہل کے سامنے جاتا ہے تو اس کو ایسا محسوس کرواتا ہے سامنے والے کو، جیسے لگتا ہے کہ ایک ہم اللہ والے ہیں اور ہم جنت والے، باقی سب دوزخی ہیں۔ ایسا سامنے والے کو جاہل کرواتا ہے۔ ایک ٹائم نماز پڑھنا ہے اور ایک ٹائم نماز پڑھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ جیسے جو ہے ہم صرف جنتی ہیں، باقی سب گنوار ہیں، اور یہ کہ باقی سب دوزخی ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تیرے اندر دین تھا، تیرے اندر نمازیں تھی، تیرے اندر دین کو سمجھنے کی قوت تھی، تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم مانا اور تو نے نماز ادا کی، تو باقی چیزوں کے لیے اب دوسرے کے سامنے جاؤ گے تو اس کو ذلیل کرو گے، حقیر سمجھو گے۔ پیار سے دعوت دیتا اور پیار سے کہتا کہ ہم تو آتے ہی ہیں، آپ بھی آیا کرو، ہم تو آتے ہی ہیں، آپ بھی آیا کرو۔ اور پوری محبتوں کے ساتھ جب آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں، کسی کو یہ سمجھاتے ہیں کہ میرے محترم، ہم اور آپ نماز، روزہ اور دنیا کی تمام دینی چیزوں میں متحد ہو کر کے، اکٹھا ہو کر کے جب ہم کسی کام کو انجام دیتے ہیں تو وہ کام پورے اعتماد کے ساتھ مکمل طور سے وہ ادا ہوتا ہے، اور خالی اپنا کرنے سے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگ اکٹھا رہتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں، اس طرح سے جو بکری ریوڑ سے بھاگتی ہے اسے پھر بھیڑیا کیا کرتا ہے؟ کھا لیتا ہے۔ جو آدمی ایک جماعت کے ساتھ ہو، اس کی جو برتری ہے، اس کی جو ایمان کی پختگی ہے، مضبوطی ہے، وہ برقرار رہتی ہے۔ اور ایک اکیلا آدمی، میرے محترم، جہاں جماعت ہو وہاں ہمیں رہنا چاہیے۔ جماعت کا مطلب جہاں زیادہ لوگ ہیں۔ اب زیادہ لوگ بیٹھے ہیں، اکیلے ہم جو ہے کھڑے ہو جائیں اللہ اکبر نماز پڑھنے کے لیے، تو بری بات ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، کہ ہے کوئی جو مجھے قرض حسنا دے۔ اب اس بات کو آپ سمجھیے، ہے کوئی جو مجھے قرض حسنا دے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے فرما رہا ہے کہ تم میں کوئی ہے جو مجھے قرض حسنا دے، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، اور میں اسے دگنا کر کے واپس کروں، اور میں اسے کئی گنا کر کے واپس کروں۔ یعنی انسان کی فطرت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے کلام فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ انسان کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، یہ لالچی انسان، ان کے اندر لالچ بھی ہے، حبس بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا چونکہ تمہاری فطرت ہے کہ تم جب کوئی دیتا ہے تبھی اس کو دیتے ہو، تو میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے دو، تو میں تم کو اس سے کئی گنا ڈبل کر کے، تبل کر کے میں تمہیں عطا فرماؤں۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، اور میں تمہیں اجر عطا فرماؤں۔ میرے محترم، بات ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کس نے فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم مجھے قرض حسنا دو۔ اب بتاؤ کوئی اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے سکتا ہے؟ کوئی انسان
انسان سے مانگتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن آپ کبھی یہ تقریر سنے ہیں کبھی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم مجھے قرض حسنہ دو، قرض دو۔ کس طرح سے؟ اللہ تعالیٰ کو کون قرض دے سکتا ہے؟ قرضہ تو سمجھتے ہو نا آپ؟ کون نہیں سمجھتا؟ سب لوگ جانتے ہوں گے قرضہ کا ہے، جانتے ہیں نا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم مجھے قرض دو۔ اب قرض کس طریقے سے دو گے؟ اللہ تعالیٰ کو قرض کس طریقے سے دے سکتے ہو؟ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کو قرض دینے کا طریقہ یہی ہے کہ کوئی غریب دکھ رہا ہے، اس کی مدد کر دی بغیر کسی مطلب کے۔ تم دے رہے ہو غریب کو، لیکن تم دے رہے ہو یقیناً میں اللہ کو۔ تم نے دیا ہے غریب کو، لیکن دے رہے ہو کسے؟ اللہ کو۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی کام دین کا ہونے والا ہے، ہو رہا ہے، اگر آپ اس میں دے رہے ہو تو آپ نے دیا ہے دین کے کام کے لیے کہ مدرسے کی یہ دیوار بن جائے، ہم دین کے لیے کتابیں مہیا کر دیں، آپ نے کتابیں خرید کے دی۔ آپ دے رہے ہو کتابیں خریدنے کے لیے، آپ دے رہے ہو مدرسے کی تعمیر کے لیے، لیکن آپ نے دیا کس کو ہے؟ اللہ کو۔ اللہ کو آپ نے دیا۔ میرے محترم، اسی طریقے سے جس طریقے سے میں نے پچھلے جمعہ کہا تھا، اور میری ایک عادت ہے کہ جس کام کے لیے کہتا ہوں پھر جب وہ پورا ہو جاتا ہے تبھی بند ہوتا ہے، تب تک میں کہتا رہتا ہوں۔ پچھلے جمعہ کہا کوئی شنکا نہیں میرے بھائی، سارا کچھ دیا ہوا کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ بولو نا یار، کچھ نہیں ہوتا۔ کس کا دیا ہوا ہے تمہارے پاس جو بھی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں نے جو تم کو مال دیا ہے اسی میں سے تم مجھے قرض حسنہ دے دو۔ اور میں نے پچھلے جمعہ تھوڑی سی بات انوائٹر کے لیے کہی، کوئی شنکا نہیں، شرم والی بات ہے، کوئی شنکا نہیں، دو چار آدمی کے علاوہ۔ انوائٹر کے لیے آپ کے گھر میں اجالا رہے، دروازے اجالا رہے، لائٹ والے بلب جلے، پیلے والے بلب جلے، ہرے والے جلے، نیلے والے جلے، سارے جلے، اور مسجد میں اندھیرا پڑا رہے، اللہ کے گھر میں اندھیرا پڑا رہے۔ ایسے پیسوں پہ لعنت ہے، لعنت، کہ جس کے گھر میں تو لائٹ ہو اور مسجد میں اندھیرا رہے، اور جس کے بینک گروار ہیں، وزن ہو گئے کھاتے، اس کے ایسے پیسوں سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ بڑی دولت جمع کر لیے ہیں تو آپ بڑے سکون میں رہیں گے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روز محشر میں میدان محشر میں قیامت کے دن لوگ اس حال میں مجھے پکار رہے ہوں گے، لوگ اس حال میں مجھے پکار رہے ہوں گے، کسی کے گردن میں سانپ لٹکا ہوا ہوگا، کسی کے گردن میں اونٹ لٹکا ہوا ہوگا، کسی کے گردن میں گائے لٹکی ہوئی ہوگی، کسی کے گردن میں جو ہے تمام طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہوں گے، اور اس حال میں مجھے پکار رہے ہوں گے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان چیزوں سے مجھے نجات دلا دیجیے، ان چیزوں سے مجھے نجات دلا دیجیے۔ لیکن آج جو لوگ مسجد کے کام کے لیے اپنے کھاتوں میں سے 1 لاکھ میں سے 10,000 دینے کے لیے تیار نہیں، وہ لوگ سن لیں کہ ان کے گردنوں میں وہ وزن لٹکا ہوا ہوگا جس کی وجہ سے ان کی گردنیں جھکی جا رہی ہوں گی، اتنا سخت عذاب ان کے اوپر مسلط ہو رہا ہوگا۔ اور جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس وہ لوگ جائیں گے کہ یا رسول اللہ اس سے میں چھٹکارا دلا دیجئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، ان جو بھی تمہارے پاس اونٹ ہے، اونٹ ہم نے تم سے نہیں کہا تھا کہ 100 اونٹ میں سے 1 اونٹ اللہ کے راستے میں دے دو، ہم نے تم سے نہیں کہا تھا کہ غلہ اگر اتنا ہو جائے تو
100 क्विंटल में 2.5 क्विंटल अल्लाह के रास्ते में दे दो। हमने तुमसे नहीं कहा था कि अगर 1 लाख रुपया हो जाए तो 2,500 रुपया अल्लाह के रास्ते में दे दो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, और उसी हालत में वो मुब्तला रहेंगे। आप अंदाजा लगाएं कि आज जो लोग अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से कतराते हैं कि उनका कितना बुरा अंजाम होने वाला है उन्हीं पैसों की वजह से। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि कमा रहा है तू, जमा करेगा तू, घर बनाएगा तू, बसेंगे और रोजे महशर में हिसाब तुझे देना होगा। लोग कमा के इकट्ठा करके सिकंदर जब दुनिया से जाने लगा तो नहलाने वालों से, कफनाने वालों से कहने लगा कि जो है जब मुझे तुम कफनाना तो मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना, मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर निकाल देना। किस लिए? कि देख ले जमाने वाले कि मेरे पास इतनी ज़्यादा दौलत थी, माल था, हवेली थी, नौकर चाकर थे, लेकिन मेरे दोनों हाथ खाली हैं और मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। मेरे दोनों हाथ खाली हैं और मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। मेरे मोहतरम, आज लोगों का अलमिया बदल गया है, नज़रिया बदल गया है, जीने का तरीका और ढब और सलीका बदल गया है कि किस तरीके से हमें दुनिया में ज़िंदगी गुजारनी है। ये सारा कुछ ख्याल ही नहीं कि हमें किस तरीके से ज़िंदगी गुजारनी है, किस तरीके से रहना है। मेरे मोहतरम, हम बने रहें, हमारा घर बना रहे, हमारे बच्चे बने रहें, हमारी औलादें कामयाब हो जाए, नौकरी लग जाए, खूब ढेर सारा पैसा हो, सारा कुछ हो जाए, लेकिन वो दीन के रास्ते में जब बात आती है तो गरीब के गरीब। अभी किसी के यहाँ कोई आफत आ जाए तो तुरंत लाखों के लाखों रुपए निकल आएंगे, लेकिन अल्लाह के रास्ते में देने के लिए 1000-2000 रुपए में ऐसा उनको ये समझ लीजिए बेहोशी तारी हो जाती है, बेहोशी तारी हो जाती है कि सुन्न पड़ गया है शरीर, अब न हमारे हाथ जेब में जाएंगे न जेब से निकलेंगे। समझ लीजिए, इस तरह से लोग दीन के रास्ते में जो है कतराते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हिसाब लेगा, एक जर्रे जर्रे का, एक रुपया का हिसाब लेगा। मेरे मोहतरम, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी ज़िंदगी में अपने हाथ से 1 रुपया देना, 1 रुपया देना मरने के वक्त, यानी बुढ़ापे में एकदम मरे लगो, जब पता चल जाए कि यार अभी तो मर ही नहीं है, होता नहीं सा कि जब मरे के वक्त हो जाते, रूह फंसी रहा थे गटाई में, तो आदमी कहता चलो 1 बकरा लाओ, सदका कर दियो, इनके नाम से या मस्जिद में ये दे दियो। फिर यार उस वक्त हुजूर फरमाते हैं कि मरने के वक्त 100 रुपया देना और सही सालिम हालत में 1 रुपया देना बराबर है, और बल्कि उससे अच्छा है कि मरने के वक्त आदमी 100 रुपया दे, और जब अच्छा तंदुरुस्त रहे, समझदार रहे, तो उस वक्त 1 रुपया देना अल्लाह के रास्ते में। यानी तुम अपनी आखिरत की फिक्र अपने आप करो। कितना समझाया गया, कितना बताया जाता है कि अल्लाह के रास्ते में हुजूर ने कसम उठा के इरशाद फरमाया कि माल सदका करने से, अल्लाह के रास्ते में देने से कम नहीं होता। मैं मोहम्मद कसम उठा के कहता हूँ कि अल्लाह के रास्ते में माल देने से कम नहीं होता। वो तुम्हें दिख रहा है कि हमारे 1 लाख में से आज अगर मस्जिद में दे दिया 2000 तो 98,000 बच गए, वो तुम्हें दिख रहा है, लेकिन हकीकत में ये है कि अगर तुमने 2000 दे दिया तो 2000 के कितने हो जाएंगे, 10 से गुना कर दो तो कितने हो जाएंगे, 20,000। तो आप समझिए कि आपके कितने 118 हुई जी हैं, 2 और 120। तो आप सोचो कितना फायदा है। वक्त मुख्तसर को देखते हुए मैं चंद बातें अर्ज कर दूं, ये कि अल्लाह तबारक व तआला किसी को दे के इम्तिहान लेता है, किसी के ले के इम्तिहान लेता है। ये बात सुने होंगे, आप जानते भी होंगे। मुख्तसर सी बात ये है कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, ये आप याद रखेंगे, मिशकात और मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौम बनी इसराइल में लोग थे, है ना, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनका इम्तिहान लेना चाहा, मोबाइलों को स्विच ऑफ कर दे।
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان لینا چاہا کہ ہم جو لوگ 3 لوگ تھے ان کا امتحان لینے کے لیے فرشتوں کو بھیجا. ایک کوڑھی تھا، ایک گنجا تھا اور ایک اندھا تھا. 3 شخص تھے. اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں کہ ان تینوں کے پاس فرشتہ گیا. پہلے کوڑھی کے پاس تو کہا کہ تمہیں کیا چاہیے، دنیا میں سب سے پیارا کیا ہے تمہیں؟ تو کہا میرا کوڑ پن دور ہو جائے، بھلا اس سے اچھا کیا ہوگا میرے لیے. تو فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اس کا کوڑ پن ختم ہو گیا، یعنی وہ اچھا آدمی ہو گیا. تو فرشتے نے کہا کہ تم کو مال کیا چاہیے؟ تو کہا کہ ہمیں اونٹ دے دیا جائے. تو ایک حاملہ اونٹنی اس کو دے دی گئی. پھر فرشتہ گنجے کے پاس گیا اور کہا کہ تم کو دنیا میں سب سے زیادہ پسند کیا ہے؟ تو کہا کہ مجھے یہ یعنی گنجا پن دور ہو جائے، میرا بال ہو جائے، جلد پہ بال ہو جائے، تو اس سے اچھا کیا ہے میرے لیے. تو کہا کہ فرشتے نے ہاتھ پھیرا سر پہ تو بال ہو گئے اس کے. تو کہا کہ کس قسم کا مال چاہیے تمہیں؟ تو کہا کہ مجھے گائے دے دیجئے. تو اسے گائے دے دی گئی حاملہ. تو اس سے کئی اونٹ اس کے ہو گئے، بہت مالدار شخص ہو گیا. اور دوسرے گنجے کو جو دیا تھا گائے، تو اس کے کئی گائے کے ریوڑ ہو گئے، بہت امیر آدمی یہ لوگ بن گئے. تیسرے کے پاس، اندھے کے پاس فرشتہ آیا اور کہنے لگا کہ تم کو کس قسم کا مال پسند ہے، کہ تمہیں دنیا میں کیا پسند ہے؟ تو کہا کہ میں اندھا ہوں، میری آنکھیں صحیح ہو جائیں. تو کہا کہ ٹھیک ہے. اس کا اندھا پن دور کر دیا اور اسے پھر ایک بکری دی حاملہ. تو یہ تینوں جب امیر ہو گئے تو پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے فرشتہ پھر کوڑھی بن کے کوڑھی کے پاس آیا. کوڑھی بن کے کہا کہ منزل مقصود تک جانے کے لیے مجھے یعنی ایک اونٹ چاہیے اور کچھ آپ سفر کے لیے دے دیں. تو کہا کہ میں پریشان حال ہوں، میں خود ہی تم کو کہاں سے دوں. حالانکہ وہ امیر تھا. کہا کہ تو پہلے کوڑھی نہیں تھا میرے جیسا؟ کہا کہ میں کوڑھی، میں تو پہلے ہی خاندان سے ہی امیر ہوں، اور مجھ پر کہاں ایسی مصیبت تھی کہ جو میں کوڑ پن میں مبتلا ہوا. تو میرے محترم، حالانکہ اس نے نہیں دیا. تو فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹ بولتا ہے تو اسی طرح پہلے کی طرح ہو جا، نہیں تو اسی طرح رہ. تو جیسے ہی وہ فرشتہ آگے بڑھا، وہ پھر ویسے ہی اس کا مال سب ختم ہو گیا، وہ کوڑھی کی صورت میں پھر ہو گیا. یعنی وہ کوڑھی کا کوڑھی. گنجے کے پاس آیا، گنجے نے بھی اسی طرح کیا، کچھ نہیں دیا. جس طریقے سے آج کہا جاتا ہے نا کہ مسجد میں سولر لگوانا ہے، انورٹر، اور کسی کے ذہن میں خیال نہیں آتا کہ مسجد میں بھی اجالا رہے. میرے محترم، تو گنجے نے بھی جب نہ کر دیا، گنجے نے بھی جب نہ کیا تو فرشتے نے کہا کہ جو تو پہلے تھا اسی طرح ہو جا، اگر تو جھوٹ بولتا ہے. تو واقعی میں وہ تھا ہی گنجا، پہلے تھا اور پھر ہو گیا گنجا. میرے محترم، تیسرے کے پاس آیا جو اندھا تھا. اس سے کہا کہ میں اندھا ہوں اور مجھے کچھ مال چاہیے زیادہ راہ کے لیے، یعنی سفر کے لیے. تو اندھے نے کہا کہ میں تو اندھا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے آنکھیں دی اور یہ مال عطا فرمایا، سب کچھ اللہ کا ہے، جو تم چاہو تو لے لو. اندھے نے کیا کہا؟ جو تم چاہو لے لو. فرشتے نے پھر اصلی صورت میں کہا میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، مجھے تمہارا مال نہیں چاہیے، مجھے تمہارا مال نہیں چاہیے. میں اللہ تعالیٰ نے تمہارا امتحان لینے کے لیے بھیجا تھا. کہ کوڑھی کے پاس گیا تو اس نے انکار کیا، گنجے کے پاس گیا تو اس نے بھی انکار کیا، تمہارے پاس آیا لیکن تم جو ہے اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے. تو آج اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں دیا ہے، جب موقع پڑے تو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، چند ضروری بات یہ ہے، بس ٹائم ہو گیا ہے. اب میں ایک ضروری بات سن لیں آپ. میں نے جو کہا تھا پچھلے جمعہ، آپ حضرات میں سے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ارادہ کر لیں کہ سولر پینل لگوانا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے آپ لوگ ارادہ کریں، جس سے یعنی جو حیثیت والے ہیں یقین جانیے کہ مرنے کے بعد یہی کام آنے والا ہے.
آپ جس سے یعنی جس کا جو بھی حیثیت ہے اس حساب سے آپ تعاون کریں. ارادہ کر لے کوئی تو اٹھاؤ ہاتھ یار، اتنی قیمتی زبان کا جو ہے خراب مت کرو. ماشاء اللہ. کیا نام ہے؟ غلام محمد. ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر. چچا کو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں عزت نصیب فرمائے. ماشاء اللہ. کیا نام ہے بھائی؟ مفید. مقیم. ماشاء اللہ. مقیم بھائی آپ نے جو ہے ہاتھ اٹھایا. ماشاء اللہ. 1000 آپ ان کو لکھ لیجیے گا. اور کوئی بھائی کا نام کیا ہے؟ اصغر علی. ماشاء اللہ. آپ ارے اور نیت کریں آپ لوگ دین کے لیے. آپ نیت کرنے میں ڈر رہے ہیں آپ حضرات. نہیں سمجھ میں آیا کیا ابھی؟ میرے محترم دنیا اور آخرت میں صرف یہی کام آئے گا. اور آپ کو میں بتا دوں کہ اتنی مصیبتیں ہیں مسجد میں کہ جو اجالے سے دور ہو سکتی ہیں. آپ نماز پڑھنے آئے ہیں، آپ نماز ابھی پڑھیں گے تو پنکھا نہیں چلے گا تو آپ کو کیسا لگے گا؟ اچھا نہیں لگتا نا. انورٹر رہے گا تو آپ سوچیں کہ کتنا بڑھیا سکون کے ساتھ آپ نماز پڑھیں گے، نہ پسینہ کہے کھٹ کھٹ نہ کہے، ہے کہ نہیں؟ ہاں تو آپ نیت کر لیں اس بات کے دینے کے لیے. اور ایک میں بات بتا دوں کہ کوئی بھی عالم حافظ آتا ہے تو لوگ مسجدوں میں جو ہے دنیا بھر کے جو ہے معاملات ہوتے ہیں اس کے حوالے سے آپ لوگ عالم حافظ کوئی بھی آئے تو عزت کرنا سیکھیں. میرا نام، میں اپنا تعارف ابھی تک نہیں کرایا. میرا نام محمد فرحان خان ہے. میں پوسٹر کوئی چھپتا ہے تو اس میں لکھا جاتا ہے حافظ و قاری مولانا فرحان رضا خان شاہدی. ٹھیک ہے؟ تو آپ حضرات ادب و احترام کا پورا خیال رکھیں ہمیشہ. کوئی بھی ڈائریکٹ کوئی بھی آ کے نا منہ پھاڑ کے کچھ کہہ نہ دے. ایسا ہونا چاہیے کہ ادب و احترام کا معاملہ بنا رہے. اور عالم کی فضیلت میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضور کے پاس جو ہے ایک عابد اور ایک عالم کا ذکر کیا گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عابد پر عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسے کہ میری فضیلت تم پر ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ عالم کی فضیلت عام لوگوں پہ ایسی ہے جیسے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فضیلت صحابہ پہ ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو عالم کیا ہوتے ہیں؟ نائب رسول، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نائب، یعنی دین کا کام کرنے والے. اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کے لیے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں. مچھلیاں سمندر کے اندر عالم کے لیے دعا کرتی ہیں، چیٹیاں اپنے بلوں میں دعا کرتی ہیں. تمام فضیلتیں ہیں. میں کہاں گناؤں. اور ایک یہ کہ بہت خصوصی طور پر کہ کہا جاتا ہے کہ عالم یعنی عالم سے مصافحہ کرنا، حضور نے فرمایا کہ عالم سے مصافحہ کرنا گویا کہ ہم سے مصافحہ کیا. عالم سے سلام کرنا گویا کہ مجھ سے کیا. عالم کی زیارت کی گویا کہ میری زیارت کی. زیارت سمجھتے ہیں نا؟ دیکھنا. سمجھ آئی بات کی؟ تو پورا ادب و احترام کا خیال رکھا کریں. ڈائریکٹ آ کے جو ہے کسی چیز کے لیے یہ. اور دوسری بات یہ کہ آپ لوگ اس بات کا پورا خیال رکھیں گے کہ اب یہ کوئی گھڑی دیکھ رہا ہوگا نا، من میں ہو رہا ہوگا کہ یار جلدی سے جمعہ ٹائم ہوگا، ابھی پتہ نہیں کہاں لگا. ایسا آپ کے دلوں میں شیطان کا غلبہ ہو گیا ہے. ہم اتنی دن سے 15 دن ہو گئے چلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ مسجد میں انورٹر لگ جائے. کسی کون ایسا ہے جو 1000 روپے گاؤں میں نہیں دینے کے لائق ہے؟ کوئی ایسا ہے کہ جس کے پاس 500 روپیہ 1000 روپیہ نہ ہو؟ ہے کوئی ایسا؟ بتا دیجئے. ابھی لڑائی ہوئی جائے تو کہیں بتائی تھے بھائی 1000 روپیہ جو ہے اس کے پاس جو ہے تو اب 20,000 روپیہ مقیم بھائی خرچہ کر دے آدمی تھانے میں اسپتال میں. اور انورٹر اتنا بڑا گاؤں ہے، ہم کہہ رہے ہیں انورٹر کے لیے کوئی سنک نہیں رہا. جو لوگ دے رہے اللہ ماشاء اللہ ان کے لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا آخرت میں عزت نصیب کرے اور ان کی دنیا آخرت سنوار دے. تو اس ساری چیزوں کو آپ کو بھی خیال کرنا ہے کہ نہیں؟
پوری محبت کے ساتھ آپ کے بھلے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ میں تو دوسرے گاؤں کا ہوں، جہاں سے آیا ہوں وہاں چلا جاؤں گا، ہے کہ نہیں؟ آج نہیں تو کل، جتنے دن کا رزق بدا ہوتا ہے اتنے دن رہتا ہے آدمی، تو آپ لوگ خیال کریں گے؟ بے شک بے شک نہیں، انشاءاللہ نیت کریے کہ زیادہ سے زیادہ ہو سکے ہم دیبے مسجد میں، ہے کہ نہیں؟ ہاں بھائی، اب جن لوگوں نے نام لکھایا تھا پیسہ جمع کرتے ہیں، پچھلے جمعہ کو یہ بھی سنت پڑھ لے آپ لوگ۔